جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے وہ ہے لومڑی کی آخری چالاکی۔ لومڑی ایک اونچے ٹیلے پر اداس بیٹھی تھی۔ سامنے ہرے بھرے میدان میں جانور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ گھاس کھا رہے تھے تو کچھ اس کی تاک میں لگے تھے، کچھ شکار مار کر اس کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر رہے تھے تو کچھ ندی سے پانی پی رہے تھے۔ پرندے بھی جھنڈ بنائے ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے۔ وہ جنگل کا ایک خوشگوار دن تھا، لیکن اس دن لومڑی پر سنجیدگی طاری تھی۔ جنگل کی زندگی میں لومڑی کو اہم مقام حاصل تھا۔ وہ شیر کی خاص مشیر تھی۔ شیر ہر کام اس کے مشورے سے کرتا تھا۔ تمام جانور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے اور دل سے اس کی عقل کو سراہتے تھے، لیکن وہ اپنی اسی حیثیت سے خوش نہ تھی۔ وہ اپنے اس کردار سے تنگ آ چکی تھی۔ شروع میں تو وہ اپنی اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سماتی تھی اور فخر سے گردن اکڑ کر چلتی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ دراصل جب وہ دوسرے جانوروں کو ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے، بیوقوفانہ باتوں پر کہکے لگاتے، بے مقصد گھاس پر دوڑتے اور لوٹے لگاتے دیکھتی تو آہ بھر کر رہ جاتی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ لطیفوں پر دل کھول کر ہنسے، گھاس پر لوٹے لگائے، ریچھ کے لمبے لمبے بال نوچ کر بھاگ جائے، لیکن جب وہ ایسا کرنا چاہتی تو دوسرے جانور حیرت سے اسے دیکھنے لگتے اور وہ شرمندہ ہو جاتی۔ کچھ واقعات نے اسے جانوروں کی نظروں میں ایسا بنا دیا تھا کہ وہ اس سے ایسی چھوٹی باتوں کی توقع نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ خود کو دوسرے جانوروں کی طرح ہی سمجھتی تھی، یہاں تک اپنی عقل و چالاکی کو بھی اہمیت نہ دیتی تھی۔ وہ جنگل کے ساتھ ساتھ انسانی آبادیوں تک میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہوشیار آدمی کو لومڑی کی طرح چالاک کا خطاب دیا جانے لگا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس نے ایک کوے کو پنیر کا ٹکڑا منہ میں دبائے دیکھا تو اس کا جی للچایا۔ یہاں اس نے محض کوے کی خوشامد ہی کی تھی، اب وہ کوا ہی اتنا بیوقوف تھا کہ ذرا سی تعریف پر منہ پر پھولے نہیں سمایا اور پنیر کا ٹکڑا لومڑی نے مزے لے لے کر کھایا۔ چند واقعات ایسے بھی تھے جن میں اس نے منہ کی کھائی، لیکن وہاں کسی جانور کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت بنی رہی۔ جب وہ ایک دن انگور کے باغ میں گئی اور پکے ہوئے انگوروں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تو اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح انگور حاصل کر سکے، لیکن ناکام رہی۔ بالآخر اپنی چھینک مٹانے کے لیے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئی کہ انگور کھٹے ہیں، حالانکہ وہ انگور ذرا بھی کھٹے نہ تھے بلکہ خوب پکے ہوئے میٹھے انگور تھے۔ اب لومڑی تنگ آ چکی تھی۔ وہ سارا دن بھوکی ٹیلے پر بیٹھی رہی۔ رات ہوئی تو تمام جانور وہاں پہنچ گئے۔ ایک طرف شیر بھی بیٹھا تھا جب خوش گپیاں کر رہے تھے۔ چاندنی رات تھی، پورے چاند نے آسمان کو روشن کر رکھا تھا، بادلوں کی ٹکڑیاں اڑی چلی جا رہی تھی۔ بھیڑیے کچھ بے چین تھے، وہ بار بار گردن اوپر کر کے بھیانک آوازیں نکالتے۔ شیر ناراض ہو کر انہیں گھورتا، لیکن اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، لہٰذا نظر انداز کر دیتا۔ باتوں کے درمیان جانوروں میں بحث چھڑ گئی کہ چاند حرکت کر رہا ہے یا بادل۔ سب آسمان کی طرف نظر اٹھائے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ چاند حرکت کر رہا ہے، جبکہ کچھ جانور بادل کے حق میں تھے۔ ان کی بحث بڑھتے بڑھتے جھگڑے میں تبدیل ہونے لگی تو شیر کو غصہ آ گیا۔ وہ زور سے دھاڑا، سب کو سانپ سونگھ گیا۔ تم لوگ کون ہوتے ہو فیصلہ دینے والے؟ یہ تو دانا کا کام ہے۔ سب کی نظریں لومڑی کی طرف گھوم گئی۔ ایک بار پھر گیند لومڑی کے کوٹ میں آ گری تھی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے بالکل نہ پتا تھا کہ کیا چیز حرکت کر رہی ہے۔ پھر اسے خیال آیا، یہ اچھا موقع ہے ایسا جواب دیا جائے جو احمقانہ ہو، تاکہ آئندہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ بولی، بھائیوں اور بہنوں، اگر چاند رکا ہوا ہے تو بادل چل رہے ہیں، اگر بادل رکے ہوئے ہیں تو چاند چل رہا ہے۔ کسی کی بھی سمجھ میں اس کا یہ بے تکا جواب نہ آیا، لیکن یہ سب الفاظ ایک ایسے جانور کے منہ سے نکلے تھے جس سے وہ احمقانہ جواب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ سب نے واہ واہ شروع کر دی، ان میں شیر بھی شامل تھا۔ لومڑی خاموشی سے اٹھی اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔